کہ پی ٹی آئی فنڈ فنڈنگ ریکارڈ کی فراہمی سے متعلق کیس الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کی سماعت ہوئی ہے۔ اکبر ایس بابر اور پی ٹی آئی کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے۔ کمیٹی نے تحقیقات میں تاخیر کا ملبہ درخواست گزار اکبر ایس بابر پر ڈال دیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فنڈ فنڈنگ ریکارڈ کی فراہمی سے متعلق کیس الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کی سماعت ہوئی ہے۔ اکبر ایس بابر اور پی ٹی آئی کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش۔ اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے۔ کمیٹی نے تحقیقات میں تاخیر کا ملبہ درخواست گزار اکبر ایس بابر پر ڈال دیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر سے بڑی اکھاڑ پچھاڑ۔ حماد اظہر وزیر خزانہ، تابش گوہر معاون خصوصی برائے پیٹرولیم مقرر کر دیے گئے۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حفیظ شیخ اور ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ حفیظ شیخ اور ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حماد اظہر کو وزیر خزانہ، تابش گوہر کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم مقرر کیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت۔ شہباز شریف پیش۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کورونا وائرس کی لہر عروج پر ہے، تاریخ لمبی دیں تاکہ کورونا کی شدت والی لہر گزر جائے۔ عدالت کا 2 بینکوں کے گواہوں کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف پیش ہوئے، کہا جج صاحب کورونا وائرس کی لہر عروج پر ہے، تاریخ لمبی دیں تاکہ کورونا کی شدت والی لہر گزر جائے۔ عدالت کا 2 بینکوں کے گواہان کو بھی شو کاز نوٹسز جاری۔ عدالت کے 2 بینکوں کے گواہان کو بھی شو کاز نوٹسز جاری ہیں۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جج صاحب کورونا وائرس کی لہر عروج پر ہے، تاریخ لمبی دیں تاکہ کورونا کی شدت والی لہر گزر جائے، جبکہ عدالت کا 2 بینکوں کے گواہان کو شو کاز نوٹسز بھی جاری کرنے کا حکم۔ عدالت کے 2 گواہان کو شو کاز نوٹسز جاری کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ جج صاحب کورونا وائرس کی لہر عروج پر ہے، تاریخ لمبی دیں تاکہ کورونا کی شدت والی لہر گزر جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں کہ احد خان چیمہ شہباز شریف کے خلاف بیان نہ دینے پر قید میں ہیں۔ نیب کو بجلی منصوبوں میں چوری نظر نہیں آتی۔ اربوں کی کرپشن پر خاموشی سے استعفے کی روایات ختم ہو جانی چاہیے۔ اربوں کی کرپشن پہ خاموشی سے استعفے کی روایات کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ احد خان چیمہ کو شہباز شریف کے خلاف بیان نہ دینے پر قید کیا گیا ہے۔ نیب کو بجلی منصوبوں میں چوری نظر نہیں آتی۔ اربوں روپے کی کرپشن پر خاموشی سے استعفے کی روایات کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس میں تیزی۔ پاکستان میں ہلاکت خیز دن، 8 ماہ بعد ایک ہی روز میں 100 افراد جان سے گئے۔ اب تک مہلک وائرس سے اموات کی تعداد 14,356 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 46,269 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ 4,084 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مہلک وائرس سے 6,63,200 افراد متاثر ہوئے۔ کورونا کو شکست دینے والے افراد کی مجموعی تعداد 6,278 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,084 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,17,694، سندھ میں 2,65,158، خیبر پختونخوا میں 86,044، بلوچستان میں 19,535، گلگت بلتستان میں 5,016،
اسلام آباد میں 57,204 جبکہ آزاد کشمیر میں 12,549 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,15,03,364 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت پنجاب نے کرونا وائرس کے شدت کے پیش نظر پابندیاں سخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مارکیٹس اور بازار شام 6 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کرونا کی زیادہ شرح والے 9 شہروں میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ اور شادی کی تقریبات پر پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرونا کی زیادہ شرح کے باعث لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، سرگودا، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات اور شیخوپورہ میں یکم سے 11 اپریل تک انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی۔ ان شہروں میں انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ بند رہیں گے، صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی، جبکہ یہ پابندیاں 11 اپریل تک نافذ رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارک، تفریحی مقامات اور کھیلوں کی سرگرمیاں بند رہیں گی۔ عوامی مقامات پر منہ ڈھانپنا لازم ہوگا۔ مزارات اور سنیما گھر مکمل بند رہیں گے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ لاہور، ملتان، راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند رہے گی، جبکہ لاہور میں اورنج ٹرین اور سپیڈو بس سروس بند رہے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے 5 شہروں میں کورونا کی صورتحال تشویشناک۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 23% تک پہنچ چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1725 افراد میں وائرس کی مزید تشخیص ہوئی۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں مثبت کیسز کی شرح 18%، راولپنڈی میں 13%، جبکہ ملتان میں شرح 12% ہے۔ اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے 5 شہروں میں کورونا کی صورتحال تشویشناک حد تک بڑھ چکی۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 23% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1725 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں مثبت کیسز کی شرح 18% رہی۔ راولپنڈی میں 13%، جبکہ ملتان میں شرح 12% ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3 ہوٹلز اور 10 دکانیں سیل کر دی گئیں، جبکہ شادی ہالز کو 30,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 ریسٹورنٹ سیل کر کے 35,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا ہے۔ خبر ہے شہر اقتدار اسلام آباد سے، جہاں پر کورونا کیسز کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3 ہوٹلز اور 10 دکانیں سیل کر دی گئیں، جبکہ شادی ہالز کو 30,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 ریسٹورنٹ سیل کر کے 35,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب کا اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور تمام طبی عملے کو خراج تحسین، کہتے ہیں کہ کورونا کیسز میں اضافے سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ عوام غیر ضروری ملاقاتوں اور سفر سے گریز کریں۔ عوام احتیاط نہیں کریں گے تو کورونا کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا تمام طبی عملے کو خراج تحسین۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز میں اضافے سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ عوام غیر ضروری ملاقاتوں اور سفر سے گریز کریں۔ عوام احتیاط نہیں کریں گے تو کورونا کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف زرداری نے عالمی وبا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ لگوا لیا۔ آصفہ بھٹو نے اس موقع پر تصویر ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ آصفہ بھٹو زرداری کا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ مجھے اپنے والد کو عالمی وبا سے بچاؤ کی ویکسین لگتے دیکھ کر بہت سکون ملا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بھی اپنے والدین اور پیاروں کو اس موذی مرض سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ یہ ویکسین محفوظ اور کارآمد ہے، یہ بات آگے پھیلائیں۔
اگر بات کریں کرونا وائرس کی تو آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی آنے لگی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد صدر مملکت عارف الوی اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے ٹویٹر پر کرونا کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کرونا متاثرین کو شفا عطا کرے، اور ویکسین کی پہلی خوراک لی تھی لیکن اینٹی باڈیز 2 ڈوز لینے کے بعد تیار ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی دوسری ڈوز 1 ہفتے میں لگنی تھی۔ صدر مملکت نے قرآن پاک کی آیت بھی شیئر کی جس کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ٹویٹر پر بتایا کہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے باوجود ٹرینیں اپنے شیڈیول کے مطابق ہی چلیں گی۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ملک بھر میں 70% مسافروں کے ساتھ ٹرین سروس جاری رکھی جائے گی۔ کرونا کے باعث فی الحال کوئی ٹرین بند نہیں کی، اور حکومت نے ٹرین سروس سے متعلق حکم دیا تو اس بات کی تعمیل کی جائے گی۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا سے 28,04,000 سے زائد ہلاکتیں، متاثرین 12,82,00,000 سے زائد۔ امریکہ میں 5,63,000، برازیل میں 3,14,000، بھارت میں 1,62,000، میکسیکو میں 2 لاکھ، روس میں 98,000، فرانس میں 94,000، برطانیہ میں 1,26,000 اور سعودی عرب میں 6,656 اموات ہوئی۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,63,206 تک پہنچ گئی، جبکہ 3,10,33,000 سے زائد متاثر ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 1,25,77,000 زائد ہو گئی ہے، اور 3,14,264 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 1,20,95,000 سے زائد ہے، اور 1,64,147 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 45,28,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اموات کی مجموعی تعداد 98,033 ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 1 اپریل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ 22 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا، ملک کی سیاسی اقتصادی صورتحال کا جائزہ۔ وفاقی کابینہ کو تمام ایس سی اوز کے آڈٹ کی پیش رفت پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کو تمام ایس سی اوز کے آڈٹ پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 1 اپریل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 22 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا، ملک کی سیاسی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کو تمام ایس سی اوز کے آڈٹ کی پیش رفت پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 3 میں فرنیچر کے کارخانے میں آگ لگ گئی۔ 3 منزلہ عمارت میں لوگ بھی رہائش پذیر تھے جنہیں فوری طور پر نکال لیا گیا ہے۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے سے دوسری منزل پر لگی لوہے کی گرل زوردار دھماکے سے نیچے گر گئی، تاہم موقع پر موجود ریسکیو اہلکار آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ مزید احتیاط کے تحت آس پاس کی عمارتوں کو بھی خالی کرایا جا رہا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 5 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ علاقے میں پولیس اور رینجرز کی نفری پہنچ چکی ہے۔ علاقے کی جانب آنے والی راستوں کو بند کر دیا گیا تاکہ ریسکیو آپریشنز میں رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ کرونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک، پاکستان نے 12 ممالک سے آنے والے مسافروں پر مزید شرائط لاگو کر دی۔ کیٹیگری سی ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی ٹیسٹنگ، اسکریننگ، ٹریسنگ اور قرنطینہ لازمی قرار۔ کیٹیگری سی میں برازیل، زیمبیا، جنوبی افریقہ، تنزانیہ، کینیا، گانا سمیت 12 ممالک شامل ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق کیٹیگری سی ممالک کے مسافروں کے لیے ایئر لائن کو خصوصی اجازت نامہ لینا ہوگا۔ مسافروں کی ٹیسٹنگ، اسکریننگ، ٹریسنگ اور قرنطینہ کی لازمی شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ مسافروں کی فہرست اور شناخت کی تفصیلات پاکستانی CAA کو دی جائیں گی، اور فراہم کردہ تفصیلات محکمہ ہیلتھ کے حکام سے شیئر کی جائیں گی، جبکہ درکار تفصیلات ایئر لائنز چیک ان بند ہوتے ہی CAA پاکستان کو بھیجیں گی۔
کہ کرونا وائرس سازش نہیں حقیقت ہے۔ جب وزیر اعظم وفاقی وزراء ماسک کا نہیں استعمال کریں گے تو عام آدمی کیا کرے گا؟ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ عمران خان 13 ماہ بعد کرونا سے محفوظ رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ آج جب وزیر اعظم خود تکلیف سے گزرے تو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ وفاق کہتا تھا کہ سندھ حکومت معیشت تباہ کر رہی ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ گزشتہ سال جولائی سے اب تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹانے کو پی ڈی ایم کی کامیابی قرار دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ٹویٹر پر رد عمل میں کہا کہ وزیر خزانہ کو عہدے سے ہٹانا پی ڈی ایم کی کامیابی ہے۔ حفیظ شیخ کو عہدے پر رہنے کے لیے سینٹ الیکشن جیتنا ضروری تھا۔ سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کی شکست نے ان کا عہدے پر رہنا ناممکن بنایا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت نے اعتراف کر لیا کہ ناکام پالیسیوں سے افراط زر میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے کو آئین کے مطابق چلایا جائے گا تو صحیح طریقے سے چلے گا، اگر ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جائے گا تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوگا۔ 700 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز کی آلٹریشن کی گئی ہے آرڈیننس کے ذریعے۔ آرڈیننس کے ذریعے منی بل نافذ کیے گئے ہیں پاکستان میں۔ ٹیکسیشن کے اندر وڈرالز ختم کی گئی ہیں، جو ایکسپورٹ کے لیے کو انسینٹیو کے طور پہ ہم نے مراد دی تھی، ان کو ہم نے وڈرا کیا ہے۔ ہم نے نان پروفٹ سیکٹر سے جو ان کو انسینٹیو دیے تھے وہ وڈرا کیے ہیں۔ ہم نے نیپرا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے اضافہ کر سکتا ہے ٹیرف کے اندر، اور تقریباً 2 سالوں میں 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگا کرنے کا لائسنس ہم نے نیپرا کو دے دیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کسٹوڈین ہیں، اگر اس ایوان کے اندر ہم اتنی بڑی بریچ آف کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، یہ آئین اگر اس ایوان کو اکیلا اختیار دیتا ہے کہ اس ملک میں کوئی 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگا سکتا اگر پاکستان کے منتخب نمائندوں کی منظوری حاصل نہ کی جائے، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں ان کو ایوان صدر سے ایک آرڈیننس کے ذریعے لگا دیا جائے اس ملک کے اوپر۔ اس ایوان کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیبنٹ نے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کا قانون کا مسودہ منظور کیا ہے اسے وڈرا کیا جائے۔ ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا ذیلی دفتر نہیں بننے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 11 روز سے دھرنے پر بیٹھے اساتذہ کے مطالبات مان لیے گئے۔ پنجاب حکومت اور ٹیچرز میں مذاکرات کامیاب ٹھہرے۔ عید کے بعد ریگولائز کیا جائے گا۔ اساتذہ نے دھرنا ختم کر دیا۔ پنجاب حکومت نے اساتذہ کی تنخواہوں کے مسائل بھی حل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جامعہ مذاکرات کے علاوہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں دنیا جانتی ہے۔ خطے میں امن ہوگا تو ہماری مضبوط علاقائی روابط کی سوچ آگے بڑھے گی۔ کل ترک وزیر خارجہ کے ساتھ نشست اچھی رہی۔ ترک وزیر خارجہ کے ساتھ نشست اچھی رہی، یہ کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جامعہ مذاکرات کے علاوہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں دنیا جانتی ہے۔ خطے میں امن ہوگا تو ہماری مضبوط علاقائی روابط کی سوچ آگے بڑھ سکے گی۔
दूसरी जानिब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल निकला। मुमलिकत के बादशाह ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान को सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब के बिलियन ट्री मुहिम के आगाज पर बातचीत की। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब में 10 बिलियन ट्री और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ की। कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। 2014 से 2018 के दौरान हमने 1 अरब दरख्त लगाए। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। 15% जमीनी और 10% समंदरी सतह पर पौधे लगाएंगे। वजीर आजम इमरान खान को सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब के बिलियन ट्री मुहिम के आगाज पर बातचीत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीडीएम में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी। इमरान खान को हटाने वाले खुद पीछे हट गए। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी असेंबली में बैठकर बात होगी। फैसला फजलुर रहमान साहब का है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरियम को भी और फजलुर रहमान को भी अल्लाह सेहत दे। आए कौमी असेंबली में बैठे। फजलुर रहमान साहब के बच्चे हैं।